ہم روز سیاست پر بات کرتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کی کارکردگی درست ہے، کیا احتساب کا عمل انتقامی کارروائی ہے، اور یہ کہ کیا اپوزیشن حکومت کو چلنے دے گی بھی یا نہیں۔ لیکن سیاست دانوں کی اس لڑائی میں عوام کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، اور اب جتنے بڑے بڑے معاشرتی مسئلے ہماری سوسائٹی میں خاموشی سے سر اٹھا رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پر اس حوالے سے شاید کھل کر بات بھی نہیں ہو پاتی۔ ایسی ہی ایک رپورٹ میری نظروں سے گزری جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بچوں سے زیادتی سے متعلق ایک فہرست شائع کی ہے جس میں پاکستان کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ جس وقت قصور کی زینب، نوشہرہ کی مناہل، اسلام آباد کی فرشتہ اور ایبٹ آباد کی فریال کی خبریں سامنے آئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہی ایسے ہولناک واقعات ہیں جو سامنے آ گئے ہیں اور اس میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جیسا کہ ہم نے زینب قتل کیس میں دیکھا۔ لیکن اسی سال جنوری میں آنے والی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ مزید تحقیق کی تو میری نظر سے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے ساحل کی ایک حالیہ رپورٹ گزری۔ اس رپورٹ کے مطابق 2017 کے مقابلے میں 2018 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے 11% زیادہ واقعات ہوئے۔ 2017 میں ایسے واقعات کی تعداد 3445 تھی، جبکہ 2018 میں 3836 ہو گئی۔ اسی طرح گزشتہ سال ہر روز 10 بچے زیادتی کا شکار بنے۔ ساحل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں گھر میں یا کسی کونے میں نہیں بلکہ کھلے مقامات پر زیادہ ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زیادتی کا شکار ہونے والوں میں 1046 لڑکے اور 960 لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ واقعات سب سے زیادہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے۔ اسی رپورٹ میں ایک حیران کن انکشاف یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرموں میں سب سے بڑی تعداد جان پہچان رکھنے والوں کی رہی۔ 1787 افراد نے ایسے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جنہیں وہ کسی بھی طرح جانتے تھے۔ 57 اساتذہ ایسے تھے جو اپنے شاگردوں کے خلاف زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ 116 ہمسائے اور 73 ایسے رشتہ دار بھی تھے جو اس شیطانی عمل میں ملوث پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 22 مولویوں پر بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات لگے۔ یہ تو وہ اعداد و شمار تھے جو ہم نے ان رپورٹس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے، لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ پاکستان میں اس گھناؤنے عمل کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ کیا اس کا تعلق جہالت اور غربت سے ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر اسی سال جون کے مہینے میں یو کے میں ہونے والے 44 افراد کی گرفتاری بھی ہمارے سامنے ہے جو انگلینڈ جیسے پڑھے لکھے اور معاشی طور پر مستحکم معاشرے میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ ایسی سالانہ رپورٹس اگرچہ میڈیا میں جگہ نہیں بناتی، لیکن ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آج کا پروگرام ہماری ایک کوشش ہے تاکہ اگر حکومتی سطح پر اقدامات ناکافی ہیں تو ہم انفرادی حیثیت سے کس طرح اپنے بچوں کا گھر اور گھر سے باہر تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ I must say, I know it happened. I didn't realize it happened to the extent you're saying. It's one of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say I'm totally embarrassed by this figure. It's really shameful for us that we have not really been able to protect them. So we will have a task force specifically to get rid of this crime. اپنے مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے کروا دیتا ہوں۔ بے نظیر شاہ صاحبہ میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، فیچر ایڈیٹر ہیں جیو کی ویب سائٹ کی۔ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے کچھ وکٹم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی جب 2015 میں قصور کا معاملہ ہوا تھا، واقعہ ہوا، اس کے اوپر انہوں نے جا کر خود بہت سی فیکٹ فائنڈنگ بھی کی تھی۔ بے نظیر شاہ بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر منیزہ بانو صاحبہ، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساحل کی اور پی ایچ ڈی ہیں سوشل ایجوکیشن میں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم جانیں گے کہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے اس آرگنائزیشن نے بہت کام بھی کیا ہے، لیکن بہت سی ابہام ابھی بھی لوگوں میں موجود ہیں ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ چائلڈ ابیوز کے اندر ایکچولی کیا کیا آتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں. ڈاکٹر نادیہ حسین ہمیں کراچی سے کچھ دیر میں جوائن کر لیں گی. آپ ایک سوشل ورکر ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, یور مدر آلسو, ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. بہت سے ایشوز کے اوپر, چائلڈ ابیوز کے ایشو کے اوپر بھی انہوں نے بہت آواز اٹھائی. کچھ دیر میں وہ جوائن کریں گی. منیزہ بانو صاحبہ, میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ کیونکہ معاملہ اتنا حساس ہے, بہت سارے کیونکہ سوشل ٹیبوز بھی بن جاتے ہیں, رپورٹنگ سے متعلق بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. لوگ کئی دفعہ فیملیز کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی رپورٹنگ کے بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیٹا آپ کی ہی آرگنائزیشن کی رپورٹ سے ہمیں ملا ہے, اس سے اگر ہم سٹارٹ کریں سب سے پہلے, تو آپ کے نزدیک یہ چائلڈ ابیوز کا جو ٹرم ہے اس کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو دل دہلا دیتا ہے, لیکن اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ صرف سیکشول ابیوز ہے یا جن بچوں کو ہم جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ کئیوں پر ٹارچر ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر آتا ہے؟ جی, پوری دنیا میں 4 اہم چیزیں ہیں جن کو یہ ابیوز کے نیچے آتی ہیں. ایک ہے کہ جسمانی تشدد, پھر ہے آپ کا جو ذہنی تشدد ہے, جو ایموشنل ابیوز جس کو ہم کہتے ہیں, پھر آپ کا ہے نیگلیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں نظر انداز کرنا, اور پھر آتا ہے سیکشل ابیوز. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جسمانی تشدد کرتے ہیں بچوں پہ, جب آپ ان کو نیچا دکھا کے ان کی آپ ایموشنل ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جذبات کو آپ ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے, تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہی زیادہ تر سیکشل ابیوز کی طرف ان کو دھکیلتا ہے. ٹھیک, نارملی جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, یا جس طرح آپ نے یہ کہا کہ پوری دنیا کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں, ابیوز کے اندر آتی ہیں, لیکن یہاں پر جو رپورٹنگ ہوتی ہے یا جو فگرز آپ کے پاس آتے ہیں وہ زیادہ تر, میری تصحیح کیجئے گا, وہ زیادہ سیکشول ابیوز سے ریلیٹڈ ہیں یا یہ جسمانی ذہنی جو طور پر لوگوں کو ابیوز کیا جاتا ہے یا ٹارچر کیا جاتا ہے, یا آپ نے کہا کہ جو جن بچوں کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, اس سے متعلق بھی کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ بچوں کو دیکھیں جو ورکشاپس میں ہیں, جو سڑکوں پہ ہیں, جو جن کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہیں کہاں, یا جو انفارچونیٹلی جو میں دیکھتی ہوں کہ جو اپنے محلوں میں دشمنیوں میں ہیں, یہ بچے جب آپ کو ایک تو ان کو ہی نہیں پتا کہ وہ کتنے ونربل ہیں, اور دوسرے جب آپ بھی ان کو نہیں تحفظ پوری دے رہے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ تو یہ زیادتی ہو سکتی ہے نا. منیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم اسے چلے نیرو ڈاؤن کر لیں سیکشول ابیوز تک, کہ بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے وجوہات کیا؟ جہالت ایک فیکٹر ہے, غربت فیکٹر ہے, یا یہ بس ایک ذہنی بیماری ہے جس کا کچھ لوگ شکار ہوتے ہیں اور وہ پھر بچوں کو ابیوز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, بہت سے فیکٹرز ہیں, کوئی ایک صرف نہیں ہے. ہاں, جہالت بالکل ہے. اگر آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کس طرح بچے ٹریپ ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک وجہ ضرور ہوتی ہے. دوسری وجہ بالکل غربت ہے, کیونکہ جب غربت ہے اور آپ خیال ہی نہیں رکھ سکتے بچوں کا, وہ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو اسکول میں نہیں ہیں, تو یہ چیزیں بھی بالکل فیکٹر ان کرتی ہیں. ایک اور فیکٹر ضرور ہے جو یاد رکھنے والی ہے, کہ یہ ایک پاور سٹرکچر ہوتی ہے. تو جس کے پاور ہوگا بچوں کے اوپر, جس ایڈلٹ کا پاور ہوگا بچوں کے اوپر, یا جو بھی ہو, اس کا ضرور کوئی پاور ہوتا ہے بچے پہ, تب وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں. تو یہ ذہنی بیماری نہیں ہے اتنی جتنی کہ کوئی ہم یہ ڈیزیز میں نہیں بالکل اس کو سمجھتی. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کی آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں, اور یہ پاورفل آپ کو فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ جی میں جو مرضی آئے کر سکتا ہوں. تو یہ وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک, بے نظیر شاہ آپ بتائیے گا, اب نیچرلی آپ جب یہ 2015 کا واقعہ ہوا, انیشلی when the news came out, بہت سارے باتیں تھیں, بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز شاید کلیئر نہیں تھے. آپ آن گراؤنڈ گئیں, آپ نے وکٹم سے بھی آپ ملی. ایک تو تھوڑا سا اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے کہ وہ جو بچے یا جن وکٹم سے آپ کی بات ہوئی, جو جس طرح سے ٹراما انہوں نے فیس کیا ہے, سب سے بڑی ایگنی کیا ہے ان بچوں کی؟ میرے خیال سے جو قصور کا واقعہ تھا, کیونکہ یہ بچے تو تھے سروائیورز تھے,
ان کے لیے سب سے بڑا جو پرابلم تھا ان کی روزمرہ کی زندگی بحال کرنا بہت ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا تھا کیونکہ ان کی کوئی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں ہوئی تھی ان بچوں کی, یا ہوئی تھی تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہوئی تھی. اب ایک میں بچے سے ملی, اس کا نام تھا محمد ولید. اس بچے کا کالج میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو کالج کا پرنسپل تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کو کالج میں نہیں رکھ سکتے, پورے کالج میں پورے محلے کو علاقے کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو پھر اس بچے کے لیے پورا محلہ جو تھا, وہاں کے جتنے بھی والدین تھے جن کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی تھی, وہ جمع ہوئے, اس پرنسپل کے آفس گئے, ان سے انہوں نے بات کی, ان کو کنونس کیا کہ اس کو رکھیں اس کالج میں. اچھا پھر ایڈمیشن ہو گیا. پھر اس بچے نے مجھے بتایا کہ میرے لیے روز کالج جانا بھی ایک مشکل ہے کیونکہ میں اس کالج جاتا ہوں, میرے پیٹھ کے پیچھے مجھے پتہ ہے میری ٹیچرز میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں یا بچے کیا کر رہے ہیں. ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے واپس معاشرے میں ایک نارمل زندگی گزارنا. اس میں زیادہ تر جو بچے تھے جو قصور کے واقعے میں تھے, یا تو وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے یا پھر ان کے والدین ہی ان کو شہر سے باہر لے کے چلے گئے تھے کیونکہ وہ اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے. کیونکہ یہ ویڈیوز تھیں, آپ کو یاد ہوگا, یہ ویڈیوز تھیں جو شیئر ہوئی لوگوں کے فون پہ, بلکہ کافی والدین کو تو وہ ویڈیو اپنے فون پہ دیکھ کے ان کو پتہ چلا. تو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا میرے خیال سے ابھی جو ایشو ہے. ابھی یہ ساہیوال کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا, ابھی یہ فرشتے کا بھی واقعہ ہوا تھا. سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ صرف بچوں کی نہیں, ان کی فیملی کی بھی, سوسائٹی کی بھی. یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ؟ دیکھیں اب اویئرنیس کیمپین کی ہماری جو منسٹر آف ہیومن رائٹس ہے شیریں مزاری صاحبہ, وہ اویئرنیس کیمپین کی بات کرتی ہیں. ابھی انہوں نے فیبری میں ایک ٹویٹ کی تھی, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اویئرنیس کیمپین چلائیں گے چائلڈ ابیوز پہ. پھر اس کے بعد جولائی میں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی, اس میں انہوں نے کہا پاکستان نمبر 1 ہے چائلڈ پورنوگرافی میں پوری دنیا میں, ہم اویئرنیس کیمپین چلائیں گے. تو پھر آپ شروع کریں اویئرنیس کیمپین, مطلب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کی حکومت ہے, آپ شروع کریں, ٹی وی پہ شروع کریں, اسکولوں میں شروع کریں, پولیس کو سینسٹائز کریں. سب سے بڑا ایشو جو میں نے دیکھا ہے فرشتے کے کیس میں بھی تھا, زینب کے کیس میں بھی تھا, قصور کے بچوں کے کیس میں بھی تھا, FIR رجسٹر نہیں ہوتی کیونکہ پولیس سینسٹائزڈ ہی نہیں ہے کہ اس ایشو کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. جب آپ کہتے ہیں سینسٹائزڈ نہیں ہے, ایز ان کہ یا خدا نخواستہ یہ بھی رجحان آپ کے آبزرویشن میں کہ پولیس کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہیزیٹنٹ ہے FIR کاٹنے میں, یا ایک بڑا بدقسمت رجحان ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں, شیم کرتے ہیں ایون جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو؟ آپ کے میرے خیال سے ان کو ایک ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا چائلڈ کی, تشریح کہ بچہ کون ہوتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. ہر صوبے میں ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے. اب آپ سندھ کا لے لیں, سندھ میں چائلڈ میرج ایکٹ ہے جس کے جو انہوں نے میرے خیال سے 2 سال پہلے سندھ میں پاس کیا تھا, جس کے تحت 18 سال کے بچہ یا بچی کی عمر کی شادی نہیں, 18 سال کی ہونے چاہیے اگر آپ کی شادی ہو. پنجاب میں ہے وہ عمر 16 سال. خیبر پختونخوا بلوچستان میں کوئی عمر کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی وہ لمٹ نہیں ہے کہ اس عمر سے کم بچے کی شادی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو ایک ڈیفینیشن ہی جب نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے, میرے خیال سے مئی کی بات ہے, یہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوا بل, بلکہ رمیش کمار صاحب جو PTI کے رہنما ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں لائے کہ یہ بل ٹیبل کریں کہ 18 سال کی عمر آپ رکھیں. اگر کسی بچے, وہ گوٹکی کا جب واقعہ ہوا تھا, کسی بچے کی شادی ہو تو وہ 18 سال کی عمر سے ہونا چاہیے. اور کس نے اس کی مخالفت کی؟ PTI کے اپنے ہی منسٹروں نے, علی محمد خان صاحب, نور الحق صاحب, انہوں نے اس کی مخالفت کی, اور وہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس چلا گیا, جو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہی ہوگا اس بل کا. ٹھیک, اچھا یہ ایک فیکٹر ہے ہمارے ہاں. میں ذرا منیر صاحبہ کے پاس دوبارہ چلتا ہوں. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر. منیر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح اب میں نے ایک رپورٹ تھی اس کے بارے میں شروع میں بھی ذکر کیا تھا, اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ, کہ جس طرح سے بچوں کے لیے انوائرمنٹ ہے, انفارچونیٹلی پاکستان اس پوری رینکنگ کے اندر سب سے نیچے ہے, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے سب سے ورسٹ ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی بات جس طرح ابھی بے نظیر شاہ کہہ رہی تھی, ایک تو اویئرنیس کیمپین نہیں ہے, مینلی تو بچوں کی جب ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں بچوں کو گھر سے ہی نہیں شاید ہم یہ بتا پاتے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ولریبل نہیں رہنے دینا. ایون جو پریولیج کلاس ہے وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کو بتانا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے پیرنٹنگ کے دوران؟ بچوں کو کس طرح اویئر کرے, کیونکہ معصوم بچہ ہے, انویریبلی وہ ایکسپوز ہوگا, باہر نکلے گا, اسکول میں جائے گا, سوسائٹی کے اندر جائے گا, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو پیرنٹنگ کون سا سکھایا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو؟ پیرنٹنگ میں ہی بہت سے ایشوز ہیں.
وہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آسانی سے ہو بھی سکتی ہیں. آپ اگر آپ کو پتہ ہے ہم تو اب ولیجز میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ بھئی وہیں سے بیس سے پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ کیا کیا ایشوز ہیں, کیا ہوتا ہے ابیوز کے ساتھ, کیا اثر ہوتا ہے بچوں پہ. اور آپ ایک اور چیز اس میں دیکھیں کہ جب گھر میں ڈومیسٹک لڑائیاں ہیں اور جو بہت ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہی بچوں کو کتنا ونربل کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ کے آپس میں میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, یا عورتوں کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھڈے مار رہے ہیں, پریگننٹ عورتوں کو پیٹوں میں مار رہے ہیں. تو آپ آگے کیا سبق سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ بچے رول ماڈلز دیکھتے ہیں, وہ یہی سیکھتے ہیں. بچوں کو گلٹ اینڈ فیئر ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر گلٹ ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ والدین کہتے ہیں تم لوگ مصیبت خانہ ہو, ورنہ میں تو یہاں سے بھاگ جاتی یا بھاگ جاتا یا چھوڑ دیتا. اس طرح کا آپ سوچیں کہ وہ, اور ہم کہاں پیرنٹس کو کچھ سکھاتے ہیں؟ کہاں ہے ہماری کوئی میرج کاؤنسلنگ کہ جی اگر آپ پیرنٹ بنیں گے تو آپ کے یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے؟ کہاں ہیں یہ ساری باتیں؟ یہ ہیں ہی نہیں. تو بچے تو ونربل ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر نادیہ حسین نے مجھے جوائن کر لیا. بہت شکریہ نادیہ حسین صاحبہ. یو آر اے مدر آلسو, آپ یو آر اے پروفیشنل, آپ نے سول سوسائٹی کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں. چائلڈ ابیوز کی بات ہم اسینشلی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا قصور کے اندر واقعہ ہوتا ہے ایک بچی کے ساتھ, بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ بھی فوکس کرتی ہے, اس کلپریٹ تک بھی پہنچ جایا جاتا ہے ایونچولی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ رک نہیں جاتا, اس کے بعد بھی واقعات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی چائلڈ ابیوز کے واقعات پچھلے سال, یہ 2017 میں تھے تو 2018 میں اس سے زیادہ ہوئے. رپورٹ, یہ وہ کیسز ہیں جن کی ہم بات کریں جو رپورٹ ہوتے ہیں. آئی ایم شیور بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہوں گے. آپ کے نزدیک پرابلم کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس, بیکاز یہ ایک سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے. بالکل جی, آئی تھنک کہ اٹ از ویری اسینشیل کہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت بہت زیادہ اسینشیل ہے, اینڈ ہر لیول پہ اویئرنیس اسینشیل ہے. جو گرینڈ پیرنٹس ہیں اور جو پیرنٹس ہیں اور آف کورس جو بچے ہیں, ہر لیول پہ جو ہے مطلب کہ پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ اویئر ہونا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو ایول ہے, یہ جو مسئلہ ہے, یہ ایکچولی سوسائٹی میں کتنا پریولنٹ ہے, اور اس سے جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے یا اس کو فیس کرنے کا طریقہ کیا ہے. یو نو آف کورس سب سے پہلے تو اویئرنیس اینڈ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن آف کورس جہاں پہ اویئرنیس کی بات آتی ہے, ایجوکیشن کی بات آتی ہے, تو مطلب اربن سوسائٹی میں تو چلیں ہم پھر بھی اویئرنیس کیمپینز کریٹ کر سکتے ہیں, اور مارچز بھی ہو جاتی ہیں, اور ٹیلی ویژن پہ بھی جو بات ہوتی ہے یا پھر واٹس ایپ گروپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے, فیس بک پہ بات ہو رہی ہے, تو ہم اربن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن جو جس طرح کے مینشن کیا گیا ہے کہ جی رورل ایریاز میں جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے وہ نہیں پہنچتی ہے, اور انہی علاقوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے یہ پریولنٹ ہے. سو آئی تھنک اٹس ریئلی اباؤٹ کریٹنگ اے ویری میسو کائنڈ آف این اویئرنیس کیمپین کہ جو خاص طور پہ لٹرلی گھر جا کے جو ہے لوگوں کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, بچوں کو بھی سمجھایا جائے, بڑے بڑے گروپس کے اندر جو ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایک ٹیبو بالکل نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ٹیبو نہیں ہونا چاہیے. سو وی ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ سیکشل ہراسمنٹ, وی آلسو ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل ابیوز, مینٹل ابیوز, یہ کسی قسم کا بھی جو ابیوز ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے. بیکاز جس طرح ابھی مینشن اگین کیا گیا تھا کہ دا مینٹل ابیوز از اے لاٹ, جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پھر ٹورڈز ڈرگ ایڈکشن بھی چلے جاتے ہیں, بیکاز ان کا مینٹل ابیوز اتنا زیادہ ہوتا ہے. دے آر ویری پرون ٹورڈز ڈرگ ایڈکشن ایز ویل. سو آل کائنڈز آف ابیوز, آئی مین وی ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیکشل ابیوز, اٹس مینٹل, اٹس فزیکل, مطلب یہ تو سب سے پریولنٹ ہے.
اچھا یہ ریسنٹلی ایک گارڈین کی ایک رپورٹ تھی، اس کے اندر ایک کیس سٹڈی انہوں نے دکھائی، ایک بچہ تھا جو کہ پہلے شاید خود سیکشولی ابیوز ہوا اینڈ ایونچولی اس نے وہی کرنا شروع کر دیا. ابھی کچھ دیر پہلے منیزہ بانو صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ بیماری نہیں ہے، اٹس این ایٹیٹیوڈ کچھ لوگوں کے اندر کہ آپ خود کو طاقتور سمجھے اور جو ولریبل ہے اس کو ابیوز کرے. یہ اور نادیہ حسین صاحبہ یہ کتنا کنسرن ہے ہمارے لیے کہ زیادہ تر جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ ان بچوں کے ہیں جن کو ابیوز ان لوگوں نے کیا جو ان کے قریب تھے، رشتہ داروں میں تھے، ان کے قریب تھے، بالکل ایک کلوز ہڈل کے اندر لوگ موجود تھے، بچے ان سے مانوس تھے. ہاؤ ڈز دس کنسرن اس؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے؟ بالکل جی، المیہ تو سب کے لیے ہے، اینڈ جو سب سے جو وریسم بات ہے وہ یہی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے بارے میں، سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں وہی کہا جاتا ہے کہ جی جو سب سے قریبی ہوگا وہی آپ کو ابیوز کرے گا. تو اگین اویئرنیس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. چائلڈ بیہیویئر، چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے کہ جب چائلڈ کا جو ہے وہ بچے کا اب اگر ماں باپ جو ہے، اگین یہاں پہ بہت ساری فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے بچے ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک فیملی کے اندر 8-10 بچے جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فوکس جو ہے وہ بچوں پہ نہیں ہوتا ہے. فوکس از مور آن کہ جی ہم نے جو ہے وہ ان کو روزی روٹی کیسے دینی ہے. وہ ینگ عمر سے ہی جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ جابس پہ بچے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر جاتے ہیں. بالکل فوکس نہیں ہوتا ہے آن پیرنٹنگ. And that is the issue because جب بچہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ جی میرا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر میں کس سے بات کروں. بڑا بھائی جو ہے یا بڑی بہن جو ہے وہ بھی وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر وہ ہوتے نہیں ہے گھر پہ، وہ جابس پہ ہوتے ہیں، ماں باپ بھی جابس پہ ہوتے ہیں، بچہ جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. So I think that is also a big issue that کہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیٹ یہ بھی کرنا ہے لوگوں کو کہ towards family planning as well کہ جی فیملی پلاننگ میں آپ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ کرے گا، ایون کہ جی آپ کے اپنے بچے کو سیکیور کرے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ vulnerable نہیں ہوگا جب آپ اس کو ٹائم دے سکیں گے، جب آپ اس کے ساتھ بات کر سکیں گے، جب آپ اس کی بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دا کمیونیکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور ماں باپ جو ہیں وہ نہیں بچوں سے بات کرتے ہیں، نہیں بچوں کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نہ ان سے بات کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھاتے ہیں، نہ بچے کی بات سمجھتے ہیں، نہ وہ خود ان کو سمجھاتے ہیں. سو دیر از اے ہیوج پیرنٹنگ ایشو اینڈ اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن، اٹس آل اباؤٹ دی اوپننس. اب آج کل جو ہے وہ اتنا اویئرنیس جو اگین وی آر ٹاکنگ مور اباؤٹ اربن سوسائٹی، اویئرنیس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. جو بچے فونز پہ ہیں، جو بچے گیجٹس پہ ہیں، وہ ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، وائلنٹ بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس میں لینگویج کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. جب آپ اگر کوئی سنتے ہیں، اپنے بچے کو سنتے ہیں کہ جی یہ آل آف سڈن اس نے کوئی نیا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کیا نیا لفظ ہے، لیکن یہ دس از لیڈنگ ٹو ورڈز آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیا دیکھ رہا ہے. تو آپ اس میں پھر ایک آپ سٹیپ اپ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ویڈیوز تم نے نہیں دیکھنی ہے، یا پھر آپ خود تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں اس کے اوپر. بٹ یہ چیز جو ہے یہ رورل ایریاز میں نہیں ہوتی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتی ہیں، بیکاز ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ان کا بچہ ہے کہاں، وہ کون سی صحبت میں ہے، وہ کون سی کمپنی کے ساتھ، وہ کون سی اس کے فرینڈز کا سرکل کیا ہے. جب بچہ جو 15 سال کا ہوتا ہے وہ کن بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، وہ کس صحبت میں گھوم رہا ہے، وہ ان کی لینگویج کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی. اینڈ پھر یہی جو چیز ہے جب وہ بری صحبت میں بھی گھومتے ہیں کہ جی ہاں وہ اب ہو سکتا ہے کہ جی کسی دوست نے جو ہے وہ کسی کزن کا کیا ہو تو وہ اس نے بتایا ہو، یا اس نے کوئی مینشن کیا ہو، یا اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ جی بس یہ تو ہے ہی دس از نارمل، اینڈ دے ڈونٹ consider abuse as an unnatural and wrong. مطلب وہ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو. Very important point. یہ ایک again it is an attitude, it is something that they just don't think it's maybe wrong. And of course کچھ cases میں ایک illness بھی ہے، mental illness بھی ہے یہ. ٹھیک، یہ perception of violence کی بھی بات ہے، بالکل ٹھیک. I have to take a very short break ہے جو میں نے کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے اندر جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو اس کے اندر کچھ فیکٹرز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. اس پہ سب سے جو میرے خیال میں
برے طریقے سے ایویلیویٹ کیا گیا. سب سے بری گریڈنگ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگین وہی جو بات منیزہ بانو صاحبہ نے کی, بنظیر شاہ نے کی, ڈاکٹر نازیہ حسین نے کی, اویئرنیس. بٹ اویئرنیس کہہ دینا بڑا آسان ہے, ایک پروگرام ہو جانا اس کے اوپر بڑا آسان ہے, بٹ دین واٹ ڈز دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ڈو.